بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف میرے عائشہ کی طرف ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تو ہر جگہ برابر بھجوایا کریں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن کو یہی مخصوص نہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی وہ بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں جن کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ رضی اللہ عنہا کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے درخواست پیش کریں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کی پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو یہ دیکھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ آقا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، کیسے آنا ہوا؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان، آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ عرض کرنے لگیں، بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے آپ کو بھجواتے ہیں۔
جب آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہاں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ ارشاد سن کر ویسے ہی لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ آداب مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھیں۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرماتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رشتہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبکہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھیں اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں معرفت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ یہ تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ابھی ایک بات آ رہی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں تو میرے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کون سی بات؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں، اے فاطمہ، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں کنواری جو نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں کوئی کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں جس سے اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ تو میں نے اپنا دوپٹہ دے دیا جس کی زمین سفید تھی اور کالے رنگ کی دھاریاں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ اعزاز بھی مجھے ملا۔
اور یہ بھی اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان لگایا، جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان پہلے لگائے چکے تھے، مگر اللہ نے ان معصوم لوگوں کی تہمت کو معصوموں کی زبان سے روک لیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں اور تہمت سے بری ہیں، اور مجھ پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا،